درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت تمام فرشتوں پر ثابت کر کے دکھایا تھا۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ساری چیزوں کا نام بتا دیا اور وہاں فرشتے بھی موجود تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ جن چیزوں کا میں نے نام بتایا ان کا نام بتاؤ۔ فرشتے بالکل چپ ہو گئے۔ پھر آدم علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ بتائیے۔ آدم علیہ السلام نے ساری چیزوں کا نام اللہ کو بتا دیا۔ فرشتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ آدم ہم سے افضل ہے، اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا نام ہم سے پوچھا گیا، ہم نہیں بتا پائیں، اور جب آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کا نام بتا دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے ارادہ کیا کہ جس طریقے پر علمی فضیلت آدم علیہ السلام کی ظاہر ہو چکی ہے فرشتوں پر، ایسے ہی عملی فضیلت بھی آدم علیہ السلام کی ظاہر ہو جائے فرشتوں پر۔ اللہ نے کیا کیا؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ فرشتوں کی جماعت آدم علیہ السلام کے لیے تم لوگ سجدہ کرو۔ سارے فرشتے آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے۔ کسی کے لیے سجدہ کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم سے اشرف ہے، جبھی اس کے لیے ہمیں سجدے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ عملی فضیلت تھی آدم علیہ السلام کی کہ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا۔ الا ابلیس، اس جماعت کے اندر شیطان بھی تھا۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، یہ سجدہ کا حکم اس وقت کی جتنی ذویل عقول مخلوق تھی، سمجھدار مخلوق تھی، سب کے لیے یہ حکم تھا۔ ابلیس کو بھی حکم تھا اور اس کے علاوہ جتنی مخلوق تھی اس کو بھی حکم تھا، لیکن قرآن کریم نے صرف فرشتوں کا ذکر کیا، اس لیے کہ اس وقت کی جتنی مخلوق تھی ان ساری مخلوق میں فرشتے افضل تھے۔ الغرض سبوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے، شیطان نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں؟ بات آگے آئے گی۔ ابلیس اپنی حقیقت میں پڑ گیا، کہا کہ ہم سجدہ کیسے کریں گے؟ آدم آپ نے انہیں مٹی سے بنایا،
آپ مٹی کو اوپر سے ڈالیے نیچے چلی جائے گی. ہمیں آپ نے آگ سے بنایا, آگ کو روشن کیجئے, آگ کہاں جائے گی؟ اوپر جائے گی. ہم تو آدم سے افضل ہیں, ہم آدم کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, آپ نے ہمیں آگ سے بنایا ہے اور آدم علیہ السلام کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے. ہم تو بہتر ہیں, ہم آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ نہیں کر سکتے. لیکن ابلیس نے یہ نہیں سمجھا کہ اس حقیقت میں پڑھنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت گزاری اور فرما برداری. اللہ نے جو کہہ دیا بس اسے ماننا ہے, ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یہ ہے اصل عبادت, اور یہ ہے اصل فرما برداری, اور یہ ہے اطاعت گزاری. جہاں حج کی بحث آئے گی وہاں یہ ساری باتیں آپ سنیں گے کہ حج پورا کا پورا صرف اور صرف اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہے. ہم اس حج کو اگر عقل سے سمجھنا چاہیں تو ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے. صرف ایک مثال آپ لے لیجیے. عرفات میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ظہر اور عصر ساتھ پڑھتے ہیں. ظہر کے وقت میں کیا کرتے ہیں؟ ظہر بھی پڑھتے ہیں اور عصر بھی پڑھتے ہیں. مزدلفہ میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مغرب اور عشاء ساتھ پڑھتے ہیں, عشاء کے ساتھ مغرب پڑھتے ہیں. آپ کہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم نے تو کچی مسجد میں ظہر کو ظہر کے وقت میں ادا کیا, اور عصر کو عصر کے وقت میں ادا کیا, مغرب کو مغرب کے وقت میں ادا کیا, اور عشاء کو عشاء کے وقت میں ادا کیا. اور یہ عجیب ماجرا دیکھ رہا ہوں کہ جہاں سے نماز کا حکم ملا مکۃ المکرمہ میں, یہاں عصر کو ظہر میں ادا کر رہا ہوں اور مغرب کو عشاء میں ادا کر رہا ہوں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اپنی زبان بند کر لو. حج تمہاری سمجھ کا نام نہیں ہے, تمہاری عقل کا نام نہیں ہے. حج نام ہے صرف اور صرف میری عبادت اور فرما برداری کا. جہاں میں جیسا حکم دوں اسے بس کرتے چلو, اپنی عقل اور اپنا ذہن مت دوڑانا. یہ پورا صرف ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. پورا حج اسی فلسفے پر مبنی ہے کہ ہم اور آپ عقل لگانا چاہے تو کسی بھی جز کو عقل سے نہیں سمجھ سکتے. آپ ذرا سوچئے تو, حرم شریف میں آپ نماز پڑھیں گے, ایک نماز 1 لاکھ ہے یا نہیں؟ ایک نماز 1 لاکھ. 8 تاریخ کو حکم کیا ہوتا ہے؟ حرم شریف چھوڑ دو, مینا چلے جاؤ. آپ اگر کہیں کہ ارے یہ عجیب سا حکم آ گیا, جہاں 1 کے بدلے 1 لاکھ ملنے والا ہے اور مینا میں کچھ نہیں ملے گا, یہ 1 لاکھ سے ہٹا کر ہمیں مینا کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ ہم یہاں پڑھتے ایک نماز 1 لاکھ ملتا. اللہ نے فرمایا زبان بند کرو, جیسا میں حکم دو ویسا کرو. اسی کا نام اطاعت ہے اور اسی کا نام عبادت ہے. اپنی عقل سے اور اپنے ذہن سے اگر سمجھنا چاہو گے تو میری فرما برداری کو نہیں سمجھ سکتے. الغرض میں بات یہاں کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس اور شیطان کو بھی حکم دیا تھا کہ تم آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو, لیکن ابلیس نے اپنی عقل لگائی. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. یہ کون سا حکم ہے؟ ہم آگ سے پیدا کیے گئے, آگ کا کام ہے اوپر جانا, اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے, مٹی کا کام ہے نیچے جانا. تو میں آدم علیہ السلام کے لیے کیسے سجدہ کروں گا؟ میں نہیں کر سکتا. اللہ نے فرمایا ابا واستکبر, انکار کر دیا فرشتے نے اور در حقیقت تکبر اختیار کیا. وکان من الکافرین, وہ کافروں میں سے تھا.
وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت سے ایک مسئلہ متعلق ہے کہ تمام فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا، کسی مخلوق کے لیے اللہ کو چھوڑ کر سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں؟ ہم اور آپ بارہا دیکھتے ہوں گے مزاروں پر لوگ اپنے سر کو مزار پر ٹیک دیتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، تو اللہ کو چھوڑ کر کسی مخلوق کے سامنے سجدہ کی اجازت اور جواز ہے یا نہیں؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک شرک کی اجازت کسی بھی مذہب میں اور کسی بھی شریعت میں نہیں رہی ہے۔ البتہ ابو بکر جساس نے اپنی کتاب احکام القرآن کے اندر لکھا ہے کہ جو پہلے کے انبیاء گزرے ہیں ان کی شریعتوں میں سجدہ عبادت کی تو گنجائش نہیں تھی، البتہ سجدہ تعظیمی کی گنجائش ضرور تھی۔ یعنی جس طریقے پر ہم جب ملتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، تعظیماً مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، تو تعظیم کے طریقے پر پہلے کی شریعت کے اندر سجدے کی اجازت تھی۔ یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، تو عبادت کے طور پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تعظیماً اور عظمت کے طور پر آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو۔ ایک اور مثال لیجیے، یوسف علیہ السلام، انہوں نے خواب میں دیکھا تھا انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، 11 ستارے، چاند اور سورج، یہ سب کے سب میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر یہ خواب تھا، واقعہ گزر گیا، اس وقت سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام مصر کے جب حاکم اور بادشاہ مقرر ہوئے، ان کے والدین اور ان کے 11 بھائی وہ سب کے سب مصر پہنچے۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، یوسف علیہ السلام نے اتنا ادب ضرور کیا کہ اپنے والدین کو تخت شاہی پر بیٹھایا۔ آج کا بچہ ایک چھوٹی سی نوکری اگر پا جاتا ہے اور اس کے آفس میں جب اس کا باپ چلا جاتا ہے تو پہچانتا ہی نہیں کہ یہ میرا باپ کسی زمانے میں رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یوسف علیہ السلام بادشاہت کے عہدے پر فائز ہیں، انہوں نے دیکھا کہ ہمارے والدین آ گئے، اتر کر اپنے تخت پر والدین کو بیٹھایا۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، آپ کے والدین اور 11 کے 11 سب بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سجدے میں گر گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ھذا تأویل رؤیای من قبل، اب مجھے سمجھ میں آیا کہ میں نے اس سے پہلے خواب دیکھا تھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج یہ سب کیا کر رہے ہیں، میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں،
11 ستاروں کا مطلب یہ تھا کہ 11 بھائی سجدے میں ہوں گے، اور چاند اور سورج کا مطلب یہ تھا کہ والدین میرے لیے سجدہ کریں گے۔ قد جعل ربی حقا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو میں نے تجھے خواب میں دکھایا تھا کہ 11 ستارے اور چاند سورج سجدہ کر رہے ہیں، میں نے اس خواب کو سچا کر دکھایا۔ الغرض سجدے عبادت کی تو گنجائش نہیں تھی کسی بھی شریعت کے اندر، لیکن سجدے تعظیمی کی گنجائش ضرور تھی۔ اصل یہ ہے کہ ہماری شریعت جب آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کر اس شریعت کو مبعوث کیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدے عبادت تو پہلے سے روک رکھا تھا، اس شریعت کے اندر سجدے تعظیمی کو بھی روک دیا کہ نہ تو عبادت کے طور پر سجدہ جائز ہوگا اور نہ ہی کسی کی عظمت اور تعظیم کے طور پر سجدہ جائز ہوگا۔ اسی وجہ سے فقہاء نے لکھا ہے سلام کرتے وقت جھک جانا یہ بھی جائز نہیں، نارمل انداز میں رہو، چاہے جتنا بڑا آدمی ہو سامنے کا۔ نماز کی حیت پر کسی کے سامنے کھڑے رہنا یہ بھی جائز نہیں، صرف سلام کی اجازت ہے، مصافحے کی اجازت ہے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ بہت ساری چیزیں شرکیہ نہیں تھیں، البتہ شرک کا ذریعہ وہ ساری چیزیں ضرور تھیں۔ جو چیزیں شرک نہیں سمجھی جاتی تھی ان چیزوں کو پہلے کی شریعتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جائز کر رکھا تھا۔ ایک مثال دیکھیے، یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل، جنات جو تھے وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے محراب اور تصویریں بنایا کرتے تھے۔ یہ تصویر بنانا شرک نہیں تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کی شریعت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شریعت میں تصویر بنانے کو جائز قرار دیا تھا۔ البتہ شرک کا ذریعہ ضرور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مذہب کو لے کر آئیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس طریقے پر شرک بند اس مذہب کے اندر، اسی طریقے پر شرک کا جو ذریعہ بنے گا وہ بھی بند۔ کسی بھی طریقے پر اس شریعت کے اندر شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کی ایک قوم تھی، دیکھیے شرک کیسے آتا ہے۔ اس قوم میں 5 لوگ بڑے ہی نیک بخت تھے، اللہ والے تھے، فرما بردار تھے، اللہ کی اطاعت گزار تھے۔ ان کے چلے جانے کے بعد لوگ ان کی اتباع کرتے تھے، ان کے نقش قدم پر چلتے تھے، ان کی پیروی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اپنے زمانے میں جیسے جیسے کام کیا ہے لوگ وہی کام کیا کرتے تھے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہمارا بزرگ جو کرتا ہے ہم اسی کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ ان لوگوں نے سوچا ایک کام کرو، ان 5 کے نام پر ایک ایک مورتی بناؤ، مورتی بن کر جب تیار ہو جائے گی تو ہر ایک کا الگ الگ نام دے دیا جاوے گا جو ان 5 کا نام تھا۔ ود، سواع، یغوث،
یعوق نصرا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن سواعا ولا یغوث ویعوق ونصرا. 29ویں پارے کی آیت. ایسا ان لوگوں نے کیوں سوچا؟ کہا کہ یہ 5 مورتیاں جب تیار ہوئیں گی، ہم ان مورتیوں کو دیکھیں گے تو وہ جو اکابر گزر چکے ہیں جن کے نام پر ہم نے ان لوگوں کو بنایا ہے وہ ہمیں یاد آئیں گے، اور جب یاد آئیں گے تو ان کے نقش قدم پر اور ان کی اتباع کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا. تصویر بنانا یہ شرک نہیں تھا، ان لوگوں نے بنا دیا. پھر کیا ہوا؟ تصویر بن گئی. جن لوگوں نے بنایا دھیرے دھیرے یہ سب گزر گئے، دوسری نسل آ گئی. دوسری نسل نے یہ سوچا کہ انہی 5 مورتیوں کی عبادت کرنی ہے، انہی کی پوجا کرنی ہے اور انہی کی پرستش کرنی ہے. نوح علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی تو ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے. خاص طور سے یہ ہمارے 5 معبود ہیں جو تمہارے سامنے بھی موجود ہیں، ود، سواع، یغوث، یعوق، نصرا، ان کو تو ہرگز نہیں چھوڑ سکتے. دیکھیے شرک کیسے داخل ہوئی ہے کہ ان 5 مورتیوں کو صرف اس وجہ سے بنایا گیا تھا کہ وہ ہمارے اکابر یاد آئیں گے. اب ہوا یہ کہ اکابر کی نقش قدم کو چھوڑ کر اور ان کی اتباع کو چھوڑ کر آنے والی نسل انہی 5 مورتیوں کی پرستش میں اور پوجا میں لگ گئے. الغرض بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جو شرک نہیں تھی، ان ساری چیزوں کو پہلے کی شریعتوں میں جائز قرار دیا گیا تھا، لیکن ہماری اس شریعت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شرک ہے اس کی تو اجازت ہے ہی نہیں، اور جو شرک کا ذریعہ بنے گا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تصویر بنانا یہ شرک کا ذریعہ بنے گا، کسی کی فوٹو بنانا یہ شرک کا ذریعہ بنے گا، اس لیے اس کی بھی اجازت نہیں ہے. پورے طریقے پر روک دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ 3 وقت میں نماز مت ادا کرنا. سورج طلوع ہونے کے وقت، سورج کے بالکل استوا کے وقت جسے زوال کا وقت کہا جاتا ہے، اور ایک ڈوبنے کے وقت. کیوں؟ وجہ یہی ہے کہ ان تینوں وقتوں میں کافر سورج کی پوجا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم بھی عبادت کرو گے تو یہ شبہ اور وہم ہوگا کہ تم بھی سورج کی پوجا کر رہے ہو، حالانکہ یہ شریعت ایسی ہے کہ اس میں شرک کا وہم بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا غلام کے آقاؤں سے کہ اپنے غلام کو بندہ کہہ کر مت پکارنا، اور غلاموں سے کہا کہ اپنے آقاؤں کو رب کہہ کر مت پکارنا. بندہ اور رب کہنے میں کوئی حرج کی بات نہیں. بندہ یعنی ہمارا غلام، رب یعنی ہمارا پرورش کرنے والا. تو وہ غلام ان آقاؤں کے بندے تھے، پکارنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ان غلاموں کو پرورش کرنے والے ان کے آقا تھے تو ان کے رب کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. کیوں؟ آقا اپنے غلام کو جب بندہ کہے گا تو ذہن اس طرف جائے گا کہ یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے بلکہ کس کا بندہ ہو گیا؟ آقا کا بندہ ہو گیا. شرک کا شائبہ آ رہا ہے. اور جب یہ غلام اپنے آقا کو رب کہیں گے تو یہ وہم ہوگا کہ رب تو ایک ہی ہے. ان لوگوں نے اپنے آقا کو بھی رب مان لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شریعت ایسی ہے کہ شرک تو مکمل طریقے پر بند ہے، ایسے ہی جو شرک کا ذریعہ ہے وہ بھی مکمل طریقے پر بند کر دیا جائے. کوئی اجازت نہیں.
بعض فقہا نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر 4 چیزیں ہوتی ہیں: اٹھنا، بیٹھنا، رکوع اور سجدہ۔ یہی 4 چیزیں نماز کے اندر ہوتی ہیں۔ کبھی تو آپ کھڑے رہیں گے، کبھی تو آپ بیٹھنے کی حالت میں رہیں گے، کبھی آپ رکوع کی حالت میں رہیں گے اور کبھی آپ سجدے کی حالت میں رہیں گے۔ اٹھنا اور بیٹھنا آدمی اسے کبھی عبادت کے طور پر کرتا ہے جیسا کہ نماز میں، اور کبھی عادت کے طور پر کرتا ہے جیسا کہ ہم اور آپ بیٹھے ہوئے۔ لیکن رکوع سجدہ اسے عادت کے طور پر نہیں کرتا، بلکہ اسے کیسے کرتا ہے؟ عبادت کے طور پر کرتا ہے۔ اس لیے فقہا نے کہا ہے کہ رکوع اور سجدہ صرف اور صرف یہ عبادت ہے تو اللہ کے لیے ہوئیں گے رکوع سجدے، اور کسی کے لیے رکوع اور سجدے نہیں کیے جائیں گے۔ خواہ ہمارا پیر کتنا ہی بڑا ہو، خواہ کتنا ہی اللہ والا ہو، خواہ کتنا ہی مقبولیت کا مالک ہو، خواہ کتنا ہی معجز ہو، لیکن ہم اس کے سامنے اپنے سر کو نہیں ٹیک سکتے۔ نہ عبادت کے طور پر ٹیکنا جائز ہوئے گا اور نہ تعظیم کے طور پر ٹیکنا جائز ہوگا، بلکہ دونوں حرام اور دونوں ناجائز۔ ایک اور مسئلہ ہے کہ سجدہ عبادت بھی ناجائز اور سجدہ تعظیمی بھی ناجائز، لیکن یہاں پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کا حکم دیا، گویا کہ سجدہ تعظیمی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو جب قرآن کے اندر سجدہ تعظیمی کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں تو ہم اور آپ کیسے سمجھیں گے کہ سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں ہے؟ یہ حکم تھا، اب یہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو ہم گھر کی عورتوں کو حکم دیتے کہ وہ اپنے شوہروں کے سامنے سجدہ کریں۔ اس حدیث کی وجہ سے کسی کے لیے سجدہ تعظیمی کرنا بھی منسوخ ہو گیا، اور یہ حدیث اپنے اندر بہت پاور رکھتی ہے۔ مصافحہ کرنا ہے، معانقہ کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ سلام کی مکمل تفصیل 5ویں پارے کے اندر آوے گی کہ سلام آپ کو کیسے کرنا ہے، اس کے الفاظ کیا ہونے چاہیے۔ قرآن کریم نے ساری بحث نقل کر رکھی ہے۔ بس سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ۔ ہاں، ایک مسئلہ تھا، صف کا مسئلہ تھا۔ ہم سے غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم صف میں بیٹھتے ہیں تو کرتے کیا ہیں کہ بیٹھنے کے وقت بیچ میں ہم تھوڑی سی خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جب تیسرا آتا ہے تو وہ بھی آپ کے بغل میں بیٹھتا ہے، وہ بھی تھوڑی سی خالی جگہ چھوڑ دے گا۔ یہ خالی جگہ جیسے ہی لوگ دیکھتے ہیں، دوسری صف کا چھلانگ لگاتے ہوئے اس صف میں جگہ لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے پہلے ہمیں کرنا یہ ہوگا کہ جہاں سے ہم صف لگانا شروع کریں ایسے طریقے پر بیٹھیں کہ بیچ میں جگہ کی گنجائش نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی صف میں کوئی جگہ کی گنجائش نظر آ رہی ہے تو ہم چھلانگ لگاتے ہوئے اس جگہ پر نہ پہنچیں، بلکہ جہاں جگہ ملے وہاں ہم پیچھے بیٹھ جائیں۔ جب نماز کی صف کھڑی ہو اور جیسے جیسے آگے جگہ ملتی چلی جائے ویسے ویسے ہم آگے بڑھتے چلے جائیں۔ یہ طریقہ۔
اگر آپ چھلانگ لگاتے ہوئے جائیں گے ظاہر سی بات ہے کہ اس کی وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہوگی، اور پھر فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں کو تکلیف دینا شریعت کے اندر اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ، ہم باہر سے آتے ہیں، اپنی ٹوپی، اپنا رومال یا اپنا گمچھا کسی صف میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ ہماری جگہ برقرار رہے۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ رکھ کر اپنے کاموں میں چلے جانا، کاموں میں چلے جانے کی وجہ سے اس جگہ کا وہ حقدار کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ صرف اتنی اجازت ہے کہ رکھ کر وضو کرے، استنجا کرے اور آ جائے، تب تو گنجائش ہے۔ اس سے زیادہ دیر کرنا پھر یہ سمجھا جاوے گا کہ یہ جگہ اب اس کا حقدار وہ نہیں رہا، بلکہ اب ہے ایسا کہ دوسرا آ کر بیٹھ سکتا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، ہم سب میں اطمینان و سکون سے بیٹھے اور اطمینان و سکون سے رہیں۔